اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم ویورز، حامیہ ندیم آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ہمارے ملک کے معروف کالم نگار جو ہیں جاوید چوہدری صاحب، ان کو ایک ملکہ حاصل ہے کہ انہوں نے ایک نیا جو ہے وہ ایک صنف متعارف کروائی کالم کے اندر، اور وہ تھی کہانی نگاری یا افسانہ نگاری، کہ انہوں نے ایک بالکل الگ جو ہے وہ ایک انداز اپنایا، اور وہ بلا شبہ اپنی طرز کے جو ہے وہ ایک منفرد کالم نگار ہیں پاکستان کے۔ اور ان کا جو بنیادی ایک جس چیز نے اٹریکٹ کرتی ہے ان کے پڑھنے والوں کو، وہ ان کا انداز بیاں ہوتا ہے کہ وہ اس کو بالکل ایک کہانی کی صورت میں اپنی بات کو جو ہے وہ پیش کرتے ہیں۔ اردو ادب کے ساتھ شغف تو زبان طالب علمی سے ہے، اور میں نے جب لکھنا شروع کیا تھا تو شارٹ سٹوریز سے میں نے لکھنا شروع کیا تھا، اور کئی جو ہے وہ میرے ادھورے افسانے اور ناول وہ بھی پڑھے ہیں، حالانکہ ان کے اوپر مجھے جو ہے ان میں سے کئیوں کی قسطیں جو ہے وہ اردو پوائنٹ پہ بھی چلتی رہیں، کئیوں کی جو ہے وہ 98 میں ایک میگزین جو ہے اخبار جہاں کی طرز پر مشرق کا ایک رسالہ ہوتا تھا، اخبار خواتین، تو اس میں بھی چھپتی رہے ان کی قسطیں۔ تو مجھے بڑے خطوط آتے رہے، اور مجھے بہت سارے دوست کہتے رہے، ابھی بھی کئی لوگوں کو یاد آ جاتا ہے، کئی پرانے کو قسط پڑھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یار آپ نے اس کو کیوں چھوڑا، اس کو آگے آپ نے کمپلیٹ کیوں نہیں کیا، بڑا اچھا پلاٹ تھا، بڑا اچھا یہ تھا وہ تھا۔ بہرحال میں کوشش کے باوجود جو ہے وہ جاوید چوہدری صاحب والا کام نہیں کر سکا کہ میں اپنے آرٹیکل کے اندر، تحریر کے اندر، میں اس کو کہانی کو جو ہے وہ اپنے اندر کا جو کہانی نگار ہے اس کی صلاحیتوں کو جو ہے وہ ان کے کالم نگار اور کہانی نگار کی دونوں شخصیتوں کو میں وہ نہیں کر پایا، اس میں دونوں کو یعنی کہ اس کو ایک ایسی چیز تخلیق کرنا جس میں دونوں طرف سے ایفرٹس جو ہے وہ ایک کہانی نگار کی بھی اور ایک کالم نگار کی بھی، تو میں تو یہ نہیں کر پایا۔ بڑی کوشش بھی کی ہے میں نے، یہ نہیں کہتا میں نے نہیں کی، میں نے کوشش بھی کی تھوڑی بہت، لیکن وہ ایک منموجی سی ہے طبیعت اپنی، تو یہی منموجی طبیعت کی وجہ سے ہی جو ہے وہ میرے بہت سارے آرٹیکل اور بہت سارے میرے ناولز اور بہت سارے افسانے جو ہے وہ ادھورے پڑے ہیں ابھی تک۔ موضوع کی طرف آتے ہیں۔ گزشتہ روز جو صاحب کا ایک میرے لیے بڑے محترم ہے اور بھائی ہیں، اور اس کے علاوہ ہم سے سینئر ہیں، اور بطور جونیئر ان کا میں احترام کرتا ہوں، اور ہم سے وہ یعنی کہ ہم جب جرنلزم میں آئے تھے تو وہ آئی تھنک لاہور کے ایک اخبار میں سب ایڈیٹر کی جاب کرتے تھے، اور ہم ان سے کافی جونیئر ہیں، تو سینئر کی حیثیت سے میں ان کی رسپیکٹ کرتا ہوں، میں عزت کرتا ہوں ان کی، لیکن جہاں تک اختلاف رائے ہوتا ہے تو وہ بالکل وہ استاد اور شاگرد کے اندر بھی ہوتا ہے، وہ سینئر اور جونیئر کے درمیان بھی ہو سکتا ہے، تو اختلاف رائے تو وہ کسی بھی معاملے پہ ہو سکتا ہے۔ پاسبلٹی ہے کہ میں غلط ہوں اور مجھے جو چیز ہے وہ سمجھ نہیں آئی ہے صحیح طریقے سے، یا پاسبلی چوہدری صاحب جو ہے وہ اس کو صحیح طریقے سے سمجھا نہیں پائے ہیں۔ سوری، مجھے ذرا تھوڑا سا بیک کی وجہ سے جو ہے نا وہ موو کرنا پڑتا ہے بار بار، تو وہ صحیح طرح سے یا وہ نہیں سمجھا پائے ہمیں، تو اس کو بہت سارے لوگوں نے نیگیٹو لیا ان کے پچھلے روز کے کالم کو۔ پچھلے روز کا ان کا کالم جو تھا اس کے اوپر میں پچھلی ویڈیو میں جو ہے بڑی ڈیٹیل بات کر چکا ہوں۔ 2012 کا الیکشن تھا، تو میں نے آج کی تھی کہ 2012 کا الیکشن جو تھا وہ ہم نے امریکہ کا کور کیا تھا،
تو اس میں ہم 32 کنٹریز کے جو ہے وہ لوگ تھے، اور اس میں جو ہے جرمن اور ہنگری سے 2 کنٹریز سے جو ہے وہ جو جرنلسٹ تھے وہ جوش تھے. تو ہمارا جو ہے وہ 32 کا گروپ ایک جو ہے وہ ہمارا فیس بک پہ بھی ہے، اور ہمارا رابطہ بھی رہتا ہے. ہم اپنے مختلف جو ہے وہ پروفیشنل ایشوز اور ایکسچینج اور ہم اس بات کرتے رہتے ہیں، کوئی ایسا ایشو معاملہ نہیں ہے. لیکن کبھی بھی ہم نے کبھی اس موضوع کو نہیں چھیڑا ہے کہ بھائی یہ کیا ہے، یہ کیوں ہے، اور یہ کس طرح ہے. نہ میں نے کبھی ان کے سامنے سوال رکھا ہے، نہ وہ مجھ سے کبھی سوال کرتے ہیں. اب چوئی صاحب نے تو وہ ایک کہانی جو ہے وہ سنائی، اس پہ اوپر بات کی، اور اس میں بہت سارے حقائق کے اوپر میں اپنی پچھلی گزشتہ ویڈیو میں بات کر چکا ہوں کہ پاکستان جو ہے ابھی ریسنٹ جو ہے 175 جو ہے وہ کچھ عرصہ پہلے ہی 175 ارب ڈالر کی جو ہے وہ یو اے ای کی اور جو ہے وہ سعودی عرب کی مشترکہ جو ہے وہ سرمایہ کاری ہے انڈیا کے اندر، اور اس کے اوپر کچھ رپورٹس کے مطابق کام شروع بھی ہو گیا. جبکہ پاکستان کے اندر جب پرنس محمد ولی عہد جو ہیں وہ سعودیہ کے وہ تشریف لائے تھے، تو انہوں نے کچھ یہاں پر انویسٹمنٹ کا اور کچھ پروجیکٹس کا اعلان کیا تھا، مگر وہ پروجیکٹس اور وہ ان کا آج تک کوئی اتا پتہ نہیں ہے کہ وہ کہاں گئے، کیا ہوا، کیا نہیں ہوا. انٹرسٹنگلی اگر اس میں سے نکلا ہے، اگر عرب سائڈ پہ ہوئے ہیں، تو یہ میں بڑے باوثوق ایک جو ہے وہ بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں کہ پاکستان کے اندر چائنا کے ساتھ اگر عرب سائڈ پہ ہوئے ہیں تو رشیا ان ہوا ہے. یہ بات رشیا کے ان ہونے کی آج سے جب میں نے کوئی سال بھر پہلے اپنے ایک آرٹیکل میں نے بات کی، تو اس کے اوپر مجھے جو ہے وہ کچھ دوستوں کی طرف سے یہ کہا گیا کہ یار یہ تم کیا جو ہے وہ یہ قصہ پرینہ ہو گیا، اور یہ نہیں ہو سکتا اب، اور روس جو ہے وہ اس کے ساتھ اب معاملات جو ہے وہ شاید اس طرح سے ہمارے جو ہے وہ سیٹل ڈاؤن نہیں ہو سکتے ہیں، اور یہ پاسیبلٹی نہیں رہی. وجہ اس کے پیچھے یہ تھی، میں نے جب یہ لکھا تھا اس کے پیچھے وجہ یہ تھی کہ میں اس وقت آج سے 2 سال پہلے کی یہ بات ہے غالباً، میں اس وقت لاہور پریس کلب اور پنجابی یونین آف جرنلسٹ کی جو انٹرنیشنل لیزون کمیٹی ایک بنائی گئی تھی جوائنٹ، تو میں اس جوائنٹ کمیٹی کو جو ہے وہ ایک طرح سے سمجھ لیں سپروائز کر رہا تھا یا ہیڈ کر رہا تھا، جو بھی آپ کہہ لیں. تو ہم مختلف ایمبیسیز کے جو ہے وہ ان کو لوگوں کو سینئرز ان کو بلاتے تھے. تو مجھے ہم نے رشین ایمبیسیڈر کو بھی انوائٹ کیا تھا، اور ان سے بھی انہوں نے بھی لاہور پریس کلب کے ممبران سے اور لاہور کے صحافیوں سے پہلی دفعہ جو ہے کسی روسی سفیر نے اس طرح سے بڑے عرصے بہت طویل مدت کے بعد اس طرح سے جو ہے وہ مخاطب ہوئے تھے، اور بڑی کھل کے باتیں ہوئیں. اچھا، اس کے بعد میری ایک رشین جو ہے وہ سینئر اہلکار جو ہیں بہت ہی سینئر پوسٹ کے اوپر، ان سے میری بات ہوئی، اور انہوں نے کہا جی کہ بات یہ ہے کہ میاں نواز شریف جب پرائم منسٹر تھے تو غالباً سینٹرل ایشین کسی ملک میں غالباً کرغزستان میں ایک سمٹ ہوئی تھی، اور اس میں پریزیڈنٹ پوٹن نے ایک آپشن رکھا تھا میاں صاحب کے سامنے، اور وہ تھا $5 بلین کا ایک انویسٹمنٹ کا روس کی طرف سے. اچھا، یہ تھا ایک پیکیج. اس کے ساتھ جو دوسرا پیکیج تھا وہ تھا کہ روس کی طرف سے آفر کی گئی تھی کہ جی ہم آپ کو پاکستان سٹیل مل جو روس نے ہی پاکستان کو گفٹ کی تھی، اور اس کو دوبارہ اس کا ریوائول، اس کو ریوائز کرنا،
اور اس کا سارا ایکوپمنٹ، اس کو لیٹسٹ ٹیکنالوجی، یہ وہ سب کچھ، وہ سارا کچھ یہ بھی اس میں انہوں نے آفر کیا تھا۔ اچھا، اس میں انہوں نے بتایا کہ جی بڑی بدقسمتی سے ہمیں پاکستان کی طرف سے کوئی جواب ہی نہیں ملا، لہٰذا وہ جو آفر تھا وہ وہیں کا وہیں معاملات رہ گئے۔ جب تحریک انصاف کی حکومت آئی تو یہ انہوں نے مجھے بتایا، انہوں نے کہا جی کہ جب ان کو پتہ چلا ہے کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ والوں کو، تو انہوں نے ہم سے رابطہ کیا اور انہوں نے کہا کہ کیا پریزیڈنٹ پوٹن کی وہ آفر سٹل ایگزسٹ کرتی ہے؟ تو انہوں نے کہا جی میں تو اس پہ کچھ نہیں کہہ سکتا، یہ تو پریزیڈنٹ کی آفر تھی، تو یہ تو آپ پریزیڈنٹ سے بات کریں۔ اچھا، اب یہ معاملات جو ہے اس کے بعد سے یہ معاملات، میں تھوڑا سا مجھے اس کا علم تھا کہ یہ معاملات آگے بڑھ رہے تھے اس طرف۔ تو اگر یہ ایک معاملہ ایک طرف ہے تو دوسری طرف جو ہے وہ ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت اس لیے نہیں ہے، تھوڑا سا ذرا ایک معاملے میں تو پریشان ہمیں پریشانی ہے، لیکن ایک معاملے میں ہمیں تھوڑا سا کوشن ملا ہے روس کے آنے سے۔ پریشانی کس معاملے میں؟ پریشانی ہمیں ہے لیبر کے معاملے میں، کیونکہ ہماری جو ہے وہ لیبر کا جو سب سے بڑا حصہ جو ہے، ہمیں جو بہت زیادہ زر مبادلہ بھی آتا ہے، وہ اوورسیز پاکستانی جو لیبر ہے ہماری، وہ زیادہ میجارٹی ان کی جو ہے وہ ایک ہے وہ عرب کنٹریز کے اندر۔ اب اس میں پچھلے کئی سالوں سے میں جو ہے وہ چیخ رہا ہوں، اور میں اپنے آرٹیکلز کے اندر بھی، اور میں نے بہت سارے خطوط بھی لکھے کہ بھائی ابھرتی ہوئی مارکیٹ ہے افریقہ، فیوچر کی جو ابھرتی ہوئی مارکیٹ ہے وہ افریقہ ہے، اور افریقہ میں اس وقت بہت ہی جو ہے وہ آپ سمجھ لیں کہ ایک دو نہیں، کئی ہاتھی جو ہے وہ آمنے سامنے ہیں، کئی ہاتھیوں کی جو ہے وہ لڑائی بڑی زور و شور سے جو ہے وہ جاری ہے۔ یہ افریقہ کی گراؤنڈ ریئلٹی میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اب اس کے جواب میں ہمارا وہاں پر جو ہماری گورنمنٹ کا یا ہماری طرف سے جو اپنا ایک انٹرسٹ ہے وہ کیا ہے، مجھے کچھ دوستوں نے جو بتایا، ہمارے لاہور کے ایک جرنلسٹ دوست اس وقت زیمبیا میں سیٹلڈ ہیں کافی عرصے، پچھلے کئی سالوں سے، تو میری پچھلے دنوں سے بات ہو رہی تھی، تو مجھے بڑا دکھ ہوا سن کے کہ زیمبیا میں پاکستان کا ایمبیسی کوئی نہیں ہے۔ وہ زمبابوے کے ذریعے اس کو جو ہے وہ کیا جاتا ہے، اور زمبابوے میں بھی پچھلے لاسٹ جو ایمبیسڈر تھے وہ ریٹائرڈ ہوئے یا تبدیل ہوئے، تو اس کے بعد زمبابوے میں بھی کافی عرصہ تک ہم نے جو ہے وہ اسلام آباد نے جو ہے وہاں پر کوئی ایمبیسڈر جو ہے وہ مقرر نہیں کیا۔ یہی حال انہوں نے بتایا کہ جی پورے افریقہ کے اندر یہ حال ہے کہ بہت سارے ملک ہیں جن کے اندر جو ہے وہ ہماری ایمبیسیز نہیں ہیں، اور اسی عرصے کے دوران وہ کہتے ہیں جی کہ انڈیا جو ہے انہوں نے فوری طور پر جو ایگریکلچر، جاب مارکیٹ، اسمال بزنس، یہ سیکٹر جو ہیں وہ کیپچر کر لیے ہیں، اور ہر ملک کے اندر نہ صرف ان کی ایمبیسی موجود ہے بلکہ انہوں نے اپنے کونسلیٹ جو ہیں ہر بڑے شہر میں، ہر ملک کے یعنی کہ ہر افریقہ ملک کے ہر بڑے شہر میں انڈین کونسلیٹ موجود ہے۔ ہم اس معاملے میں بہت عرصے سے چیخ رہا ہوں، ہم نے اس معاملے میں جو ہے وہ بہت زیادہ، یہ کوتاہی نہیں ہے، یہ ہم نے مجرمانہ غفلت دکھائی ہے۔ یہ تو معاملہ ہوگا یہاں تک یہ کہ ہم ایک آلٹرنیٹ مارکیٹ کی طرف جا سکتے ہیں، جو کہ ہم جس کے اوپر توجہ نہیں دے رہے ہیں، اور جبکہ روس اور چین وہاں پہ بہت بڑی انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، اور ہمیں ایک یہ مدد مل سکتی ہے کہ روس اور چین کی مدد سے ہم وہاں پر اپنے پیر جما سکتے ہیں، لیکن ہمیں اس کے لیے فوری جنگی بنیادوں کے اوپر جو ہے وہ اقدامات کرنے ہوں گے، اور اپنی لیبر کے لیے ایک آلٹرنیٹ جو ہے وہ مارکیٹ جو ہے وہ ہمیں فوری درکار ہے۔ نہ یہ تو ہو گیا یہ ایک سائڈ کا معاملہ۔ اب
آ جاتے ہیں واپس پرانے ٹاپک کی طرف کہ اسرائیل کو میں نے جیسے پچھلی بار بھی عرض کیا تھا کہ فلسطینی ابھی جو میرے پاس ریسنٹ ابھی کچھ نئی انفارمیشن ہے، میں کافی دنوں سے جو ہے وہ نہیں کوئی ویڈیو کر سکا تھا، تو اس دوران میں انفارمیشن تو آتی رہتی ہیں. تو جو میں نے ایک بات پچھلی ویڈیو میں کہی تھی کہ فلسطینیوں کو جو ہے وہ منوایا جائے گا، اور فلسطینیوں کو منوانے کے بعد آپ سے کہا جائے گا کہ بھائی جی بات یہ ہے کہ جو متاثرہ فریق ہے وہ مان رہا ہے، آپ کا کیا مسئلہ ہے. یہ ایک بنیادی ایک چیز ہے. اچھا، اس میں جو ہے وہ فلسطینیوں اور حماس اور فلسطینیوں کے درمیان میں اور اسرائیلیوں کے درمیان میں یہ معاملات کافی ان کے اندر پیش رفت ہوئی ہے، اور یہ پاسیبلی یہ ابھی ایک بحران جو ہے اسرائیل میں جو پولیٹیکل چل رہا ہے، یہ بینی گیٹرز کے بعد پرائم منسٹرشپ پاسیبلی جو ہے وہ وقت سے پہلے، یعنی کہ 2000 طے شدہ منصوبے کے تحت تو 2021 میں ان کے پاس جانی تھی، لیکن ابھی جو ہے وہ ایک عدم اعتماد جو ہے وہ نتن یاہو کے خلاف آ رہا ہے، اور اس کے بعد ایک صورتحال بنتی جو نظر آ رہی ہے کہ پھر اتحادی گورنمنٹ بنے گی، اور اس میں بہت زیادہ چانسز ہیں کہ جو موجودہ وزیر دفاع ہیں بینی گیٹرز وہ وزیر اعظم بنے گے. بینی گیٹرز ادھر سے آپ ذرا پورا سینیریو ذرا دیکھیں چینج کیسے ہو رہا ہے کہ اسرائیل سے نتن یاہو آؤٹ اور بینی گیٹرز ان، اور یو ایس سے جو ہے وہ ٹرمپ آؤٹ اور بائیڈن ان. اب یہ ایک نئے سرے سے ایک نیا پلان، ایک پلان جو تھا وہ پچھلا وہ تھا جس میں وہ ابراہیمک پیس ایکارڈ جو ہوا عرب ملکوں کے ساتھ، اور اس کے بعد اب اس کا نیکسٹ فیز ہے سیٹلمنٹ کرنا فلسطینیوں کے ساتھ، اور فلسطینیوں کے ساتھ سیٹلمنٹ کرنے کے بعد ایک جو ہے وہ ایک بحثیت جرنلسٹ میں بہت اچھی طرح اس کو جانتا ہوں کہ پروپیگنڈا جو ہوتا ہے وہ کتنا بڑا آج کے دور میں کتنا بڑا ٹول ہے، اور وہ کتنا کاری ہتھیار ہے. اس سے کاری ہتھیار کوئی ہے، کوئی ایٹم بم، کوئی کچھ نہیں، اس کا کوئی توڑ نہیں ہے اس کا. تو ایک اس کو پروپیگنڈا اس کو کیا جائے گا، اور اس کو پھر ایک پوری مسلم ورلڈ کے اندر کہ بھائی دیکھیں جو مین فریق ہے، جو فلسطینی ہیں وہ مان گئے ہیں، تو وہ اپنی گورنمنٹس کے اوپر خود ہی لوگ پریشر بنائیں گے کہ جناب ہمیں کیا مسئلہ ہے، ہم کیوں پس رہے ہیں. یہ تو ہو گیا یہ یہاں تک کا معاملہ کہ یہ بہت معاملات کافی حد تک یہ آگے جا چکے ہیں، اور یہ 2021 میں نئے سال میں یہ ایک اس کے آغاز میں پہلی سماہی کے اندر پہلے 3 ماہ کے اندر یہ معاملات فلسطینیوں اور حماس کا، یہ سمجھ لیں کہ یہ مارچ تک، آج سے 10 دسمبر سے 9 دسمبر سے لے کے اور مارچ 2021 تک کسی بھی وقت یہ اعلان سامنے آ سکتا ہے. اور میرے پاس جو اطلاعات ہیں اس کا یہ ہے کہ جی یہ بہت کلوز ہے، یہ پاسیبلی جنوری 2021 یا فیبری 2021 میں یہ سامنے آ سکتا ہے. اور اس کے بعد جو ہے وہ یہ اس طرح سے پیش کیا جائے گا کہ جی آپ کے پاس اخلاقی جواز ختم ہو گیا، آپ اخلاقی جواز کھو چکے ہیں، اور OIC بھی ہاتھ کھڑے کر دے گی، اور سب یہ باتیں جو ہو گئی ہیں. اور یہ ساری باتیں وہی ہیں جو میں نے پچھلے ویڈیو میں بھی کہی تھی، لیکن ذرا چوئی صاحب نے اس کو ذرا دوسرے انداز میں کہا، تو اس لیے بہت سارے دوست ان سے ناراض ہو گئے، ان کو بہت کچھ انہیں کہا گیا، اور ان کے اوپر بہت سارے الزامات بھی آئے. لیکن کم از کم میں ان کے اوپر جو ہے وہ اسرائیلی ایجنٹ یا اسرائیل سے پیسے وغیرہ لے رہا ہوں، میں اس کا قائل نہیں ہوں.
کہ اس طرح کا کوئی ہے جو کیا جائے. ہاں یہ بات درست ہے کہ بیٹھ کے بات کرنا اور بات چیت کے ذریعے معاملات کو جو ہے اگر دیکھیے اگر متاثرہ جو فریق اس وقت جو ہے مین فلسطینی ہے، اگر فلسطینی بیٹھ کے بات کر رہے ہیں تو اگر وہ ان کو راضی کر لیتے ہیں اور وہ مان جاتے ہیں تو ہم کچھ نہیں کر سکتے. اسی طرح افغان ہیں، متاثرہ فریق ہیں، اور اگر افغان جو ہیں وہ امریکنز کے ساتھ یا نیٹو کے ساتھ مل کر یا افغان گورنمنٹ کے ساتھ مل کر بیٹھ کر اپنے فیوچر کا فیصلہ کرتے ہیں تو ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہ ساورن کنٹریز ہیں، ساورن کنٹری ہے، اور دونوں فریقین ہیں، تو اس میں ہم فیسیلیٹیٹر جیسے افغانستان کے معاملے میں، تو اسی طرح اس میں بھی پھر یہی مسئلہ پیش آئے گا کہ جناب علی یہ تو ہم نے ان کو فریق کو بنا لیا، اب آپ جو ہے بس برائے کرم بتائیں کہ آپ کیا چاہتے ہیں. اور یہ اخلاقی جواز، اس کا مین اصل مقصد یہ ہے کہ آپ کے پاس جو اخلاقی جواز ہے اس کو ختم کر دیا جائے، بے بس کر دیا جائے آپ کو مکمل طور پر. اور اس کے بعد آپ کے اپنے ہی عوام کے ذریعے سے سوشل میڈیا اور دیگر پروپیگنڈا ٹولز کے ذریعے آپ کے اپنے ہی عوام کے سے آپ کے اوپر جو ہے وہ پریشر بلڈ کروایا جائے. یہ تو ہے اسرائیل کے حوالے سے ایک چیز. آپ ذرا تھوڑا سا ایک اور معاملہ جو ہے وہ میں اس کی طرف جانا چاہتا ہوں. وہ ہے کہ اس وقت یہ لنک اپ ہے، یہ اس کو مت سمجھیے کوئی یہ کہ یہ معاملات جو الگ الگ ہیں. میں نے اپنے آرٹیکل میں بھی لکھا تو مجھے کچھ دوستوں کی طرف سے یہ ہے کہ آپ یہ کیسے کہہ رہے ہو کہ یہ دونوں جڑے ہوئے ہیں آپس میں، کیسے جڑے ہوئے ہیں؟ کہ اس کی وجہ ہے، ایک تو اس میں وجہ یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا، جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ میں کئی بار عرض کر چکا ہوں، یہ پہلے بھی یہ بات کہ جی جو خوراک اور پانی ہے، خوراک اور پانی کے حوالے سے یہ بہت عرصے سے کام ہو رہا ہے کہ خوراک اور پانی جو ہے اس کو یہ باقاعدہ انڈسٹری اب بن چکی ہے. بالکل یہ کلیئر کٹ ایک چیز ہے. اچھا، اب اس خوراک اور پانی کی انڈسٹری کو استعمال کیا جانا ہے. کس طرح سے اس کو استعمال کیا جائے گا ملکوں کے خلاف، ان کو دبانے کے لیے، ان سے باتیں منوانے کے لیے. آج آپ انڈیا میں دیکھ لیں کہ انڈیا میں جو ہے وہ کسان جو ہے وہ سڑکوں پہ کیوں ہیں؟ کیونکہ انہیں کارپوریشنز کے آگے ڈال دیا گیا ہے. انہیں جو دنیا کی جو میں کہتا ہوں نا معاشی دہشت گرد، تو جو معاشی دہشت گرد جو کارپوریشنز ہیں ان کے آگے ان کو وہ سمجھ لیں کہ بھوکے بھیڑیے کے آگے جو ہے وہ ان بیچاروں کو ڈال دیا گیا اور وہ چیختے ہوئے سڑکوں پہ نکل آئے. یہی ایک بار بار جس کو میں پن پوائنٹ کرتا آ رہا ہوں ایک چیز کو کہ پاکستان کے اندر ہمیں اس چیز کو روکنا ہوگا. ہمیں اگر بقا کے لیے اپنی کے لیے ہمیں اس کو روکنا ہے. اچھا، اسی طرح آپ اگر یہ دیکھیں کہ ملٹی ملین ڈالرز کی جن کی کمپنیوں کے جو ایڈورٹیزمنٹ بجٹ ہوتے ہیں صرف جو ملٹی نیشنل ہیں، تو ان کا اشتہار چلتا ہے ٹیلی ویژن کے اوپر کہ جناب ڈبہ پیک دودھ جو ہے وہ اس کے علاوہ وہ صحت بخش نہیں ہے، دوسرا اور یہ وہ فلاں اتنا بڑا لمبا چوڑا، اور ڈاکٹر بھی اس میں وہ بیٹھے، ڈاکٹر بھی اس کو دکھا دیتے ہیں، ڈاکٹر بھی آپ کو سجیسٹ کر رہے ہیں، ایکسپرٹس بھی وہ ہائر کر رہے ہیں، ان کو پیسے دیتے ہیں، وہ مشہور لوگوں کو بھی وہ پیسے دیتے ہیں وہ اپنے اشتہاروں کے لیے. ان کے پاس جو ہے وہ ملٹی ملینز ڈالرز کی کمپینز ہوتی ہیں. اب اس کے مقابلے میں آپ کا اگر ایک کسان کا اگر 1000 جو ہے وہ گایوں کا یا بھینسوں کا بھی فارم ہے تو وہ اس اشتہاری مہم کا مقابلہ نہیں کر سکتا. اب یہاں پہ میں یہ سوال ہے میرا گورنمنٹ سے کہ جناب علی یہاں پر جو ہے وہ مونوپلی کمیشن کہاں پر ہے؟ نمبر 1. نمبر 2، ہماری جو ماشاءاللہ سے فوڈ اتھارٹی ہے، پنجاب فوڈ اتھارٹی ہے یا
اس طرح کے دوسرے جو جتنے بھی ہمارے جو ریگولیٹری اور صحت کے حوالے سے اور حفظان صحت کے اصولوں کو یہ اس کے جو اوپر عمل درآمد کروانے والے جتنے بھی ادارے ہیں، ان میں سے ہم پاکستانی جو ہیں بڑی اچھی طرح جانتے ہیں کہ ان میں سے کس کی جرت ہے کہ جو ان ملٹی نیشنل کمپنیوں کے پلانٹس کا گیٹ بھی کراس کر جائے؟ کسی کے اندر جرت نہیں ہے. اور وہ الٹا یہ جو جتنے ادارے جو بنائے گئے ہیں، جو گورنمنٹ سے تنخواہ گورنمنٹ آف پاکستان سے لیتے ہیں، لیکن یہ مشن جو ہے وہ ان ملٹی نیشنل اس کا آگے بڑھا رہے ہیں. اور ان ملٹی نیشنل کے مشن کو آگے بڑھاتے ہوئے یہ اپنے ہی جو لوگ ہیں، اپنے ہی جو بھائی ہیں، اپنے ہی جو چھوٹے کاروباری ہمارے ہیں، اپنے ہی جو لوگ ہیں، یہ ان کی حوصلہ شکنی کرتے ہیں. یہ ان کے خلاف جو ہے، یہ ان کے خلاف تو کارروائیاں کرتے ہیں. اور یہ ایک رپورٹ میرے پچھلے دنوں میرے نظر سے گزری تھی کہ پاکستان کے بہت سارے چھوٹے بزنس مین جو ہیں وہ یہاں سے بزنس جو ہے وہ اپنا وائنڈ اپ کر کے وہ مختلف ملکوں کی طرف جو ہے وہ ہجرت کر رہے ہیں، ایسی جگہوں کے اوپر جہاں پر چھوٹے سرمایے سے جو ہے وہ کاروبار کیا جا سکے. تو ہم نے اس کو جو ہے وہ بڑا سیریس اس کو لینا چاہیے کہ یہ جو ہے ان کو بالکل لگام ڈالنی چاہیے. یہ میرے اپنی جو ہے وہ پچھلے یہ 2-4 دن پہلے کی بات ہے، یہ میرے اپنے مشاہدے کی بات ہے کہ میرے اپنے علاقے میں سبزار میں جو ہے وہ موٹر سائیکلوں کے اوپر اور ماشاءاللہ سے جو قانون کے اوپر عمل درآمد جن کی ڈیوٹی ہے، جو آئے ہیں انفورسمنٹ کروانے کے لیے، ان کے اپنے موٹر سائیکلوں کے نمبر پلیٹس نہیں ہیں. وہ دکانیں سیل کر رہے ہیں، وہ دکانیں بند کروا رہے ہیں. جی فلاں کا ماسک نہیں ہے، فلاں کی فلاں یہ SOPs کی خلاف ورزی ہے، جی فلاں SOPs کی خلاف ورزی ہے، یہ کرونا SOPs کی خلاف ورزی، یہ بھی آپ نے یہ کی ہوئی ہے، یہ کی ہے. لیکن حالت یہ ہے کہ ان کی اپنی موٹر سائیکلوں کی نمبر پلیٹس نہیں ہیں. تو آپ ان سے کیا توقع کریں گے معذرت کے ساتھ. دوسرے نمبر کے اوپر میں نے وہ ایک مجسٹریٹ صاحب کو دیکھا، تو وہ مجسٹریٹ صاحب جو ہیں وہ ان کے ساتھ کو کم از کم 10 سے 15 جو ہے وہ ہرکارے ہیں، اور وہ آرام سے اپنی گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ بس ان کے ہرکارے جا رہے ہیں دکانوں کے اوپر، اور وہ بس ویری ویل کہ وہ جو ہے وہ اپنی جو ہے وہ کر رہے ہیں کلیکشن، اور کلیکشن کے بعد وہ سکون سے آرام سے مجسٹریٹ صاحب جو ہے وہ گاڑی پہ بیٹھے، وہ ایک سائڈ پہ نکل گئے، ان کے ہرکارے جو ہیں وہ وہ کسی اور طرف نکل گئے ہیں. اب وہ پولیس والے جو ساتھ ہیں وہ اصلی ہیں یا جعلی ہیں، یہ تو کوئی نہیں جانتا، یہ تو کسی کو نہیں پتا. ایک عام بیچارہ دکاندار جو ہے چھوٹا سا، اس کے اندر کہاں اتنی ضرورت ہے کہ وہ یہ پوچھ لے، آئیڈینٹیفیکیشن مانگ لے کہ بھائی آپ کون ہیں، حالانکہ اس کا رائٹ ہے یہ کہ وہ آئیڈینٹیفیکیشن مانگے، لیکن وہ نہیں مانگ سکتا. اس کو اگر وہ آئیڈینٹیفیکیشن مانگتا ہے تو اس کو عبرت کا نشان بنا دیں گے آپ. تو گزارش یہ ہے کہ ہمیں جو ہے وہ اپنے چھوٹے بزنس کو، اپنے چھوٹے بزنس مین کو، اس کے اعتماد کو بڑھانا ہوگا. اور دوسرے نمبر پہ گورنمنٹ جو ہے وہ ایک ون ونڈو آپریشن بنا دے. اس سے کرپشن بھی رکے گی، اور صرف کرپشن ہی نہیں رکے گی بلکہ اس میں پیسے ٹیکس بھی زیادہ آئے گا، جو کہ کرپشن کی مد میں پیسے جاتے ہیں وہ گورنمنٹ کے خزانے میں آئیں گے. اور جو کاروباری ہیں ان کو سہولت ملے گی کہ ان کو ایک ہی چھت کے نیچے جو ہے وہ ساری فیسیلیٹیز مل جائیں گی، ان کو آپ ایک ون ونڈو آپریشن دے دیں. تو یہ بہت سارے مسائل جو ہیں وہ خود بخود سے وہ حل ہو جائیں گے. جہاں تک معاملہ ہے خوراک کا، تو یہ ایک بہت ہی سیریس ایشو ہے. یہ اس وقت ہم سمجھ لیں کہ ایک بالکل ریڈ لائن کے اوپر وہ اس کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں. تو ہمیں اس معاملے کو اب ہمارے پاس بالکل وقت نہیں ہے کہ ہم اس کے اوپر جو ہے وہ مزید وقت ضائع کرنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں بچا. تو اس کے لیے جو ہے وہ ہمیں ٹھوس اقدامات کی ضرورت ہے. کاسمیٹکس میسر سے کام اب نہیں چلے گا. اس کے لیے ایک تو میں پہلے بھی کئی بار بہت بار عرض کر چکا ہوں کہ ہماری ہر سال جو ہے وہ لاکھوں ٹن جو ہے وہ گندم جو ہے وہ صرف اور صرف بارشوں کی نظر ہو جاتی ہے، اور ہمارے
اللہ ماشاءاللہ پرائم منسٹر صاحب کو چاہیے کہ وہ ذرا چاروں صوبوں کے جو ہے وہ محکمہ خوراک جو ہیں ان سے ذرا رپورٹ منگوائیں کہ ان کے پاس کتنے جو ہے وہ کورڈ گودام ہیں اور کتنے جو ہے وہ گندم کے جو سٹاکس ہیں وہ کھلے میں پڑے ہوتے ہیں اور وہ ترپالیں دے کے وہ اللہ کے سپرد ہوتے ہیں. ایک نمبر 2، فوری طور پر آپ کو جو ہے وہ اربنائزیشن کو جو ہے وہ اس کو آپ کو اگر نہیں روکیں گے تو آپ کے لیے بہت سارے مسائل کھڑے ہو جائیں گے. آپ مہربانی فرمائیں خاص طور پہ لاہور کے بارے میں کہ لاہور جو ہے وہ آپ جو ریور سٹی کی بات کر رہے ہیں تو ریور سٹی کو آپ ایک مہربانی کریں، ریور سٹی کے پروجیکٹ کو آپ چھوڑیں. ہمیں فی الحال جو ہے وہ فوری ضرورت جو ہے وہ خوراک کی ہے. تو آپ بجائے اس کے کہ اسی کو شیطان کی آنت کی طرح لاہور کو پھیلاتے جائیں، اس کی بجائے آپ جو ہے وہ فارم لینڈز جو ہیں اسی ریور سٹی کی لینڈ کو آپ فارم لینڈ ڈکلیئر کریں اور یہ لاہور کے لیے خوراک یعنی کہ لاہور کے لیے یہ سبزیوں اور گوشت، دودھ اور اس کا جو ہے وہ سپلائی کا جو ہے وہ علاقہ پورا یہ پوری بیلٹ بن سکتی ہے اور جو پورے شہر کو جو ہے وہ خوراک دے سکتی ہے. تو یہ جو معاملات ہیں یہ آپس میں یہ جڑے ہوئے ہیں. ملٹی نیشنل جو ہیں ان کا پرائم ٹارگٹ جو ہے وہ ہے کہ جی خوراک کے معاملات اور پانی اور کھانا، یہ دو معاملات کو اپنے کنٹرول میں لینا پوری دنیا کے اندر. آپ اس وقت دیوانے کا ایک دیوانگی کہتے تھے ان باتوں کو، آج وہ انڈیا کے اندر دیکھ لیں کہ انڈیا کے اندر کیا ہو رہا ہے، پریکٹیکل ہو رہا ہے. تو کل کو یہ صورتحال ہمیں بھی درپیش آ سکتی ہے، بلکہ ہمارے بہت قریب پہنچ چکی ہے، ہمارے سروں پہ ہے. تو اس لیے ہمیں اس کو بہت سیریس لینے کی ضرورت ہے. تو اسی ٹاپک کو جو ہے وہ انشاءاللہ جاری رکھیں گے. تو آج کے لیے اتنا ہی، اجازت چاہوں گا. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. خدا حافظ.